بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک اور خوبصورت قصہ بیان کرتے ہیں جو کہ ایک لوہار کے جنت میں جانے کے بارے میں ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پڑوس میں ایک لوہار حداد رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو بعد میں کسی محدث نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پوچھا، سنائیے آگے کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگا، مجھے بھی احمد بن حنبل ہی کے درجے میں رکھ دیا گیا ہے اور اب میں ان کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ جس محدث نے یہ خواب دیکھا وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لوہار تو سارا دن لوہا کوٹتا تھا، یہاں لفظ کی تھوڑی غلطی ہوئی ہے۔ اور امام احمد بن حنبل دین کا کام کرنے والے تھے اور مسئلہ خل کے قرآن کے معاملے میں قربانیاں دینے والے اللہ کی مقبول بندے تھے۔ اس لوہار کو ان کے بارے میں ان کے برابر مرتبہ دیا گیا، چنانچہ انہوں نے دوسرے محدثین کو بتایا۔ انہوں نے جواب دیا، اس کا کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے یہاں پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، ان کے اہل خانہ سے پتہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی لوہار کی بیوی سے، اہلیہ سے جا کر کہا کہ میں نے تمہارے خاوند کو خواب میں بڑے اچھے درجے میں دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا کوئی عمل پسند آ گیا ہے، آپ مجھے اس کا کوئی خاص عمل بتائیں۔ اس نے جواب دیا، وہ ایک عیالدار اور غریب آدمی تھا، وہ سارا دن بھٹی میں لوہا کوٹتا رہتا تھا اور وقت پر نماز بھی پڑھتا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا، پھر بھی سوچ کر بتایا کہ مجھے اس کی زندگی میں دو باتیں نمایاں محسوس ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر نماز اور اذان کا اتنا ادب تھا کہ اگر لوہا کوٹتے ہوئے کبھی اس کا ہاتھ اوپر ہوتا اور اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوتا اور عین اسی لمحے اللہ اکبر کی آواز آتی تو وہ اس کو مارنے کے بجائے رکھ دیتا تھا کہ اب میرے مالک نے منادی کے لیے پکارا ہے، مجھے اس کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سارا دن محنت کر کے رات کو تھکا ہوا آتا تھا تو ہم میاں بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر سوتے تھے اور ہمارے پڑوس میں امام احمد بن حنبل رہتے تھے۔ امام احمد بن حنبل وہ ساری رات قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے۔ یہ ان کی طرف دیکھتا اور حسرت کے ساتھ ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور گھر میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو محنت کر سکے، مجھے ہی سارا دن لوہا کوٹنا پڑتا ہے اور اس محنت کی وجہ سے میں اتنا تھک جاتا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اگر میری پٹھ ہلکی ہوتی تو میں بھی امام احمد بن حنبل ہی کی طرح قیام کرتا۔ وہ محدث یہ سن کر فرمانے لگے کہ اذان کی اس ادب اور دل میں نیکی کا شوق رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو امام احمد بن حنبل ہی کا رتبہ عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ! اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان کسی ایسے ماحول میں پھنس جائے کہ وہ نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم دل میں تڑپ ضرور رکھنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ پر بھی وہ نعمت اور اجر عطا فرما دیتے ہیں۔